السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ بقرہ کے 18 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 7واں مرکزی موضوع کامیاب لوگ ہے۔ اس کے 2 حصے ہیں اور اس کے کل 11 ضمنی موضوعات ہیں۔ اس میں سے پہلا ضمنی موضوع ہے کامیاب لوگ کون ہیں اور ان کی صفات کیا ہے۔ اس صورت کے مطابق قرآن شروع ہی جہاں سے ہو رہا ہے تو سب سے پہلی آیت نمبر 2 میں ہے کہ کس کو؟ متقین۔ یہ خطاب جس میں کوئی شک نہیں، ہدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے، چونکہ ہدایت صرف ملنی کن کو ہے؟ متقین کو، جو اللہ سے ڈر گئے، 24 سال ڈر گئے، جو ڈر گیا اسے ہدایت ملنی ہے۔ جس سے ہدایت ملے گی وہ گناہ سے بچ جائے گا، نیکی کے کام کرے گا، صالح اعمال کرے گا، ایمان اس کا مکمل ہوگا، تو وہ ساری کچھ۔ اچھا، پھر یہیں پہ اگلی آیت میں اللہ نے بتایا یہ متقین ہے کون۔ یہ مطلب قرآن باقی پڑھنا ہے، سمجھنا، سارا قرآن کو پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا ہے، لیکن یہ شروع کی 5 آیتیں پڑھ لیں تو انشاءاللہ بڑا چیز کلیئر ہو جائے گی کہ کیا ہے متقین کون ہے۔ اللہ نے بتایا اللہ زینہ ہے، وہ لوگ ہیں جو میں نہ بل گئے، پہلے تو غیب پر یقین کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے جو بتایا، اللہ نے جو بتایا کہ جی مرنا ہے، مرنے کے بعد برزخ کی زندگی ہے، پھر قیامت ہے، قیامت میں حساب کتاب ہے، اللہ کے آگے پیشی ہے، جزا اصلہ، جو کچھ بتایا سب پہ ایمان ہے۔ فرشتے کتنے ہیں ہمیں نہیں پتہ، لیکن سب پر ایمان ہے۔ نبی کتنے آئے ہمیں نہیں پتہ، 25-30 سے زیادہ کے نام نہیں ہمیں آتے، لیکن جتنے آئے سب پر ایمان ہے۔ کتابیں کتنی آئی ہیں، صحیفے کتنے آئے ہمیں نہیں پتہ، سب پر ایمان ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ساری چیزیں ایمان بالغیب ہے، کیونکہ جب کوئی دیکھ لے تو پھر وہ ایمان نہیں، دیکھنے کے بعد وہ ایمان نہیں ہوتا، پھر اسے دیکھ لیا یقین ہو گیا اسے، تو ایمان کیا ہے غیب کے اوپر۔ تو پہلی بات ہے یوم بالغیب ہے، اسی کیا یقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ قائم کرنا کہ پوری خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، سمجھ کر پڑھتے ہیں کیا پڑھا ہے، اور جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، وقت پر پڑھتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ نماز وقت پہ پڑھنی چاہیے، یہ نہیں جب دل کیا پڑھ لی، دن میں 1 پڑھ لی، 2 پڑھ لی، 3 پڑھ لی، گھر میں پڑھ لی۔ گھر میں نماز تب ہوگی فرض نماز جب کوئی جنازہ گھر میں پڑھیں گے۔ جنازہ کسی کی نماز ہے، فرض کفایہ ہے، وہ کبھی گھر میں پڑھی ہے؟ وہ نہیں ہوتی، وہ سارا دن توڑ دیتے ہیں اس کے لیے۔ اور یہ نماز میں نے گھر میں پڑھ لی تھی، میں اٹھ کے پڑھ رہی تھی، نہیں ہوتی بات ہی۔ وہ جو ہونے والی بات ہے وہ ایک ایمرجنسی ہے، جیسے پریشر کوکر کے اوپر ایک سیفٹی وارم لگا ہوتا ہے کہ اگر پھٹنے بھی آ جائے تو آپ اسے اٹھا دیں۔ یہ کبھی کوئی پھنس گئے ہیں، نہیں اٹھ سکے، ٹریفک میں تھی، کوئی مسئلہ ہو گیا، تو یہ نہیں اس وقت ہے کہ آپ جماعت نکل گئی پڑھنے، پھر بھی 2 بندے مل کے جماعت کرا لیں، 4 جماعت کرا لیں، لیکن یہ نماز قائم کرنی ہے اور وقت پہ پڑھنی ہے۔ اگر یہ بات ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے روزی جو دی اس میں خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ تیسری صفت آ رہی ہے، ایمان غیب پر، پھر نماز، اور پھر خرچ کرتے ہیں۔ اچھا، میں یہ بابوں کی باتیں بڑی سمجھ آتی ہیں کہ دیتے جو دینا ہے، دیتے جو دینا ہے، دیتے جو دینا ہے، بڑے چلتے ہیں۔ اور اللہ یہاں صاف کہہ رہا ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ نے مال دیا، نہ اور دے دے گا، تو اللہ نے کہا جو میں نے دیا اس میں سے خرچ کرو۔ انفاق فی سبیل اللہ کرنا والے متقین ہیں، جو نہیں کرتے اللہ انہیں متقین نہیں مانتا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ اگلی جو شرط اللہ نے لگائی ہے اگلی آیت کے اندر، 4تھی آیت کے اندر، کہ وہ یہ ہے کہ قرآن مجید اور پہلی آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہوئے تھے۔ تو قرآن پر بھی اور پہلی جتنی کتابیں ہیں، جتنے رسول ہیں، کہ سب پر ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ 4تھی اس میں بات آ رہی ہے۔ اور پھر اسی میں ہے کہ آخرت پر پکا یقین رکھتے ہیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ یوقنون یقین ہے، پورا یقین کامل ہے۔ کیا ہے؟ یقین کامل ہے آخرت کے اوپر، وہ اس میں لوچ نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی نہیں۔ تو یہ اللہ نے صورتیں یہ بتائی ہیں۔ اور پھر 5ویں میں ہے اللہ نے گارنٹی دی اس چیز کی کہ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہے، اپنے پروردگار کی طرف سے یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ اولئک ھم المفلحون، اور یہی مراد کو پہنچنے والے ہیں، یہی فلاح حاصل کرنے والے ہیں۔ اب اتنی سی بات ہے ساری، اللہ نے یہ شروع کی 5 آیتیں ہیں، 5 میں سے پہلا الف لام میم وہ نکل گیا، 4 آیتیں رہ جاتی پیچھے۔ اللہ یہ صفتیں بتا دی ہیں یہ 4 آیتوں کے اندر، تو 4 آیتیں کو سمجھ لے، باقی بھی قرآن اچھا یاد سے شروع ہو رہی ہے، پھر سارا قرآن اس کی تشریح ہے، سارا کچھ ہے، لیکن پہلی بات یہی صفات ہے۔ اب ہم المفلحون، فلاح پانے والے، اور یہ اذان میں باز آتی ہے حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف۔ اب جو نہیں اس پہ لبیک کہتا، نہیں پہنچتا، تو ذمہ دار ہے اس کا۔ اللہ نے یہ چیزیں بتائی ہیں، اس پہ ہم نے انشاءاللہ سمجھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، اور کوتاہی نہیں کرنی، اور جو کمی کوتاہی ہے اس پہ استغفار کرنا ہے، توبہ کرنی ہے، واپسی کرنی ہے، اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے، خرابیاں دور کرنی ہیں، کیونکہ یہی کامیابی ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور کامیاب ہے ہی وہ جو جنت میں چلا گیا، دوزخ سے بچ گیا۔ جو جنت میں نہیں گیا، دوزخ میں اللہ نے اس کو بھیج دیا، تو ناکام ہے۔
دنیا میں کوئی مقام ہو کچھ ہو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام على المرسلین.